باپ اور بیٹا سیر کے لیے جا رہے تھے، انگوروں کا باغ راستے میں آیا، بڑے پیارے انگور لگے ہوئے تھے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا تو یہاں ٹھہر دروازے کے پاس، باغ کے دروازے کے پاس، میں اندر جا کے انگور اتار کے لاتا ہوں، اگر کوئی بندہ آیا نا تو تو مجھے آواز دے دینا تاکہ میں انگور نہ اتاروں، کوئی یہ نہ کہ چوری کرنے والے ہیں۔ تو بیٹے کو باغ کے دروازے پہ کھڑا کیا، باپ خود اندر گیا انگور چوری کرنے کے لیے۔ جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا انگوروں کی بیل کی طرف، تو بیٹے نے دروازے پر کھڑے ہو کے شور مچا دیا، ابا جی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ابا جی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ واپس آ جائیں۔ باپ نے انگور نہیں اتارے، باہر آ گیا، کہنے لگا کون دیکھ رہا ہے؟ اس بچے نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، نکاح کا جو رشتہ جڑا ہے وہ اللہ کے نام پر ہی جڑا ہے۔ یہ جو رشتہ جوڑا گیا یہ کس کے نام پر جوڑا گیا ہے؟ اللہ کے نام۔ اگر خامند بیوی پہ ظلم کرے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، بیوی خامند کے حقوق کا خیال نہ کرے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ اگر خطبے میں پڑھی جانے والی اس آیت کو ہی ہم غور سے سن لیں تو جو زندگی نکاح کے بعد شروع ہو رہی ہے وہ تقوی کے ساتھ گزرے گی، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرے گی۔ جہاں میں نے اس آیت کے حوالے سے آپ کو دعوت فکر دی ہے اور میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں گیا کیونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، 11:15 ہو رہے ہیں، اس لیے اس آیت کی تفسیر کی طرف نہیں گیا، صرف اس میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے، تقوی اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اس کی طرف توجہ دلائیے۔ وہیں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اور یہ حدیث آپ کے ذریعے اپنی بہنوں بیٹیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے کہ اس کو میری بہنوں بیٹیوں تک پہنچائیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ابھی یہ 2-3 دن پہلے کرکٹ میچ تھا انڈیا کے ساتھ، تو کیسی ہماری قوم جوشیلی ہوئی تھی کہ ہم نے انڈیا سے ہارنا نہیں، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا انہیں بڑا دکھ ہوا کہ وہ انڈیا سے میچ ہار گئے۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ رسم و رواج کی سطح پر ہم انڈیا سے ہار گئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن آج تک ہم نے ہندوؤں کی رسموں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہر شادی کے موقع پر ہم ہندوؤں کی رسموں کو زندہ کرتے ہیں، اور کبھی کسی نے شادی کے موقع پر آ کے کسی عالم دین سے نہیں پوچھا کہ مجھے سنت طریقہ بتائیں، شرعی طریقہ بتائیں کہ کس طرح نکاح کرنا چاہیے، کبھی نہیں پوچھا۔ شادی کے موقع پر کس سے پوچھیں گے؟ گھر کی عورتوں سے پوچھیں گے کون کون سی رسمیں ہیں، کون کون سے رواج، تو آڈے چاہے رواج ہے، ساڈے چاہے رواج نہیں، رواج اپنے اپنے علاقوں کے، ساڈی برادری چاہے رواج ہے، ساڈی برادری چاہے رواج۔ آپ رواجوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ کسی عالم دین سے شرعی مسائل کیوں نہیں پوچھتے کہ شریعت مطہرہ نے کیا درس دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کس طریقے سے نکاح منعقد کرنے چاہیے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو نکاح کم خرچ ہو اس میں بڑی برکت ہے، جس نکاح میں خرچہ تھوڑا ہو اس میں شادی سادی ہو تو بڑی برکت والی۔ شادی کے اوپر جو 3 نقطے ہیں وہ ہٹا دیں تو شادی کیا بن جاتی ہے؟ شادی ہو۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بعض اوقات بچی کا جو باپ ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے میں نے جہیز اتنا دینا ہے کہ لوگ واہ واہ کر دیں کہ بڑا جہیز دیا ہے۔ ہم عموماً یہی سوچتے ہیں، دولہا والے بھی دلہن والے بھی، بھئی کوئی یہ نہ کہے فلاں چیز رہ گئی ہے، اچھے سے اچھے انداز میں ہم کریں تاکہ لوگ تعریف کریں۔ تو یاد رکھیں آپ جو مرضی کر لیں، دنیا مکمل طور پہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو شادی میں بڑا جہیز دیا۔ اس دور میں ابھی یہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے،
تو بیل گاڑیوں پہ ہی سامان جاتا تھا. بارات آئی ہے, نکاح ہوا ہے, دلہن کو لے کے جا رہے ہیں وہ ڈولی میں بٹھا کے, اور بیل گاڑیوں پہ سامان ہے, ایک دیہات سے دوسرے دیہات میں لے کے جانا ہے. اس باپ نے بڑا جہیز دیا تھا, دنیا کی کوئی چیز رہ نہ جائے, اس نے اس طرح جہیز دیا. جب بیل گاڑیوں پہ سامان رکھ کے واپس لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ٹبہ آ گیا, اونچی جگہ آ گئی, بیل گاڑی چڑھ نہیں سکتی تھی, وہاں سواریاں روک دی گئیں. تو ایک باراتی نے کہا کہ اس دلہن کے باپ نے جہیز بڑا دیا, ذرا دیکھو وہاں جہیز میں بیلچا بھی ہے کہ کوئی نہیں, ذرا دیکھو وہاں جہیز میں کسی بھی ہے یا نہیں, یہ کئی جسے ہم کہتے ہیں. اب انہوں نے جہیز میں دیکھا کسی کوئی نہیں نکلی, کئی اور بیلچا بھی کوئی نہیں نکلا, تو وہ کہنے لگا بڑا بنتا تھا جہیز دیا ہے, بیلچا تو دیا ہی نہیں ہے. کہتا تھا بڑا جہیز دیا ہے, کسی تو دی نہیں ہے, کئی تو دی نہیں ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس طرح کروں گا کہ لوگ تعریف کریں گے, نہیں. آپ لوگوں کی تعریف کی طرف دھیان نہ کریں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دھیان کریں. اگر آپ اس چیز کو مطمع نظر بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے, اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیں گے. وہ حدیث پاک جو میں آپ کے ذریعے اپنی بہنوں بیٹیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, یہ حدیث مشکات شریف میں. ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر کیوں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں یہ بھی رسم پوری ہو, یہ بھی رسم پوری ہو. قصور ہمارا ہے, ہم نے اپنی عورتوں کی دینی تربیت نہیں کی. اگر ہم ان کی دینی تربیت کرتے تو شادیوں کے موقع پر وہ خود دین پر عمل کرتی, وہ ہم سے تقاضا ہی نہ کرتی کہ فلاں رسم پوری کرنی چاہیے, فلاں رسم پوری کرنی چاہیے. چونکہ ہم نے اپنی عورتوں کے دلوں میں فکر آخرت نہیں پیدا کی, ان کے دلوں میں ہم نے نام تو بڑے پیارے رکھ دیے, کنیز فاطمہ, نور فاطمہ, پر ان کو بتایا نہیں یہ بی بی فاطمہ کون تھیں جن کے نام پہ تیرا نام رکھا. قصور ہمارا ہے, ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے جاہر رکھا یا ان کی تربیت نہیں کی. اس وجہ سے شادیوں کے موقع پر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اتنے ہزار کا سوٹ میں نے خریدنا ہے, فلاں رسم پوری کرنی ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے, ان کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ڈالتے, تو شادیوں کے موقع پر ہم سوکھے رہتے, وہ شریعت کے مطابق قدم اٹھاتی. ایک حدیث پاک جو کہ ہر باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے, اچھی تربیت. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے, المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. میرے آقا کریم نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. کتنی خوبیاں؟ المرأۃ اذا صلت خمسہا, وہ عورت جو پنجگانہ نماز پڑھے, وصامت شہرہا, ماہ رمضان کے روزے رکھے, واطاعت بعلہا, اپنے خامند کی فرما برداری کرے, واحسنت فرجہا, اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے. فرمایا جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں, جب وہ جنت کے سامنے پہنچے گی اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے. وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے. کسی کے لیے 1 دروازہ کھلے گا, کسی کے لیے 2, کسی کے لیے 3, پر وہ عورت جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کے لیے سارے دروازے کھول